جو بھی اس رات عبادت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ان 5 راتوں کے اندر جو شخص بھی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 5 راتیں کون سی؟ نمبر 1 جمعۃ المبارک کی رات، فرمایا جمعۃ المبارک کی رات جو بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر بخشش کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے بخش دیتا۔ اور دوسری فرمایا یکم رجب المرجب، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہلی رات جو ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بندے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں انہیں بخش دیتا۔ جو تیسری رات ہے امام الانبیاء کے غلام، اس میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ ایک عید الاضحیٰ کی رات اور ایک عید الفطر کی رات ہے جو ہم پٹاخوں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ تو راتیں بھی ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس رات بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ لیکن امام الانبیاء کے غلام اسی حدیث میں آگے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی، جن کی اس رات بھی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی؟ تو فرمایا سب سے پہلا شخص وہ ہے جو مشرک ہوتا ہے۔ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ان راتوں میں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ دوسرا فرمایا جو شخص بغض رکھنے والا ہے کسی مسلمان بھائی سے، جو شخص کینہ رکھنے والا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں اس دوسری صفت میں ہم سب شاید شریک ہیں۔ میں اور آپ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم کسی نہ کسی شخص کے ساتھ ہمارے دل میں بغض ہو سکتا ہے، کینہ ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں آج کی رات دعا کریں یا اللہ میں سارا سال جس سے بغض اور کینہ رکھتا رہا ہوں آج میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے سینے میں اپنے مسلمانوں کے بغض کو ختم کرتا ہوں۔ اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا قاتل، جو قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا، اس شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ اس رات قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھا شخص جو ہے وہ ہے خونی رشتوں کو کاٹنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتا۔ فرمایا رشتہ داری ایک ایسی شاخ ہے، ایسی شاخ، ایک اس کا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا سرا میرے رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میرا رب اس شاخ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میرا رب کہتا ہے رشتہ داری جو تجھ سے تعلق جوڑتا ہے میں بھی ایسے شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھتا ہوں، اور جو تجھ سے تعلق اپنے کو توڑ دیتا ہے میں بھی ایسے شخص سے اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میرا رب بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کر کے رکھتا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیتا ہے۔ فرمایا جو شخص تکبر کرنے والا، متکبر شخص، جو شخص تکبر کرتا ہے فرمایا متکبر شخص کی بھی اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس رات توبہ نہ کرے۔ فرمایا وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا، شراب کا جو عادی ہوتا ہے اس شخص کی بھی اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، سارا سال تو ہوتی ہی نہیں۔ یہ وہ 5 راتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ خود دینے پر آیا ہوتا ہے۔ ان راتوں میں بھی شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ وہ توبہ پکی نہ کر لے۔ اور فرمایا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والے شخص کی بھی اس رات دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔